میں نے گستاخانہ وجہ سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، وہ یہ کہ میں چاہتی تھی کہ کوئی خامی تلاش کروں۔ میں نے آرٹیکلز، کتابچے، کیسٹ سب پھینک دیے۔ میں نے قرآن کو ایک طرف رکھا، یہ مجھ پر ذہنی جذباتی طور پر بہت زیادہ حاوی ہو رہا تھا۔ میں نے اسلام پر عمل کرنا بھی روک دیا، اپنا حجاب اتار دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ کم و بیش جو بھی بہن کے ساتھ سچویشن آئی، سیم سچویشن۔ میں نے ایک مخصوص گروپ کے ذریعے اسلام قبول کیا تھا، ایک اسلامی گروپ کے ذریعے، جسے بعد میں نے چھوڑ دیا، اور پھر میں بالآخر دوسری انتہا پر چلی گئی۔ یوں ایک انتہا سے دوسری انتہا پر جاتی رہی۔ اگرچہ یہ سب کچھ میری فیملی کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن میں نہ جان سکی کہ میرا تعلق کہاں سے ہے۔ اور میں نئی بھی تھی، مذہب کی منتقلی، شناخت کے مسائل جن سے آپ بطور نو مسلم گزرتے ہیں، تو مجھے اپنی فیملی نے قبول نہیں کیا۔ بس ایک اسلامی گروپ سے دوسرے اسلامی گروپ میں گئی، دونوں طرح کی انتہاؤں کے درمیان ڈولتی رہی، لیکن میں یہ نہیں جان سکی کہ میرا تعلق کہاں سے ہے۔ میں بے پناہ تنہائی کا شکار تھی اور اس نے مجھے بیمار کر دیا۔ میری اپنی والدہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا تھا۔ اس دوران کافی سارے واقعات ہوئے تھے۔ انہوں نے کسی اور سے شادی کر لی تھی اور وہ شخص اسلام سے نفرت کرتا تھا، وہ میرے خلاف ہو گیا۔ میں نے اسلام پر عمل کرنا بھی روک دیا، اپنا حجاب اتار دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ میں نے مسلم کمیونٹی سے خود کو دور کر لیا، لیکن میں تب بھی اپنے ایمان پر قائم تھی، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں عقلی طور پر قائل ہونے کے بعد مسلمان ہوئی تھی، اور اس کی وجہ بس یہی تھی کہ وہ آزمائشیں میری برداشت سے باہر ہو گئی تھیں۔ آپ نے پہلی مرتبہ اسلام کے متعلق کب سنا؟ میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو اپنے بچپن کے بالکل ابتدائی دنوں میں لے چلتی ہوں۔ میرے ایریا میں مسلمان زیادہ تھے، یہ بنگلہ دیشی ایریا تھا، اور میری رہائش کے سامنے اب میں فرسٹ فلور پر رہتی تھی۔ میری عمر تقریباً 8 سال تھی۔ میں لیونگ روم کی کھڑکی کے پاس جاتی اور کھڑکی کی دہلیز پر جھک جاتی تھی، جہاں سے مجھے اپنے گھر کے سامنے سڑک کا گراؤنڈ فلور نظر آتا تھا۔ وہاں عارضی طور پر بنائی گئی ایک مسجد تھی۔ اس وقت دراصل وہ ایک کنٹینر تھا، لیکن میں جہاں سے جھک کر دیکھتی تھی وہاں سے مجھے اس مسجد میں نماز کا ایریا نظر آتا تھا، اور مجھے یہ بڑا دلکش لگتا تھا۔ میں انہیں اندر جاتے اور جھکتے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ بچپن میں مجھے یہ سب دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میں یہ سب دیکھنے کے لیے دن میں چند بار دوڑ کر کھڑکی کے پاس جاتی۔ آپ نے اسلام پر دوبارہ عمل کیسے شروع کیا؟ مجھے بالآخر جاب مل گئی اور دوبارہ گھر چھوڑ دیا۔ میں اپنی زندگی کے دن رات گزارتی رہی۔ آخر میں آزاد تھی۔ مجھے ان تمام مسائل سے نہیں نمٹنا پڑا جن کا مجھے بطور نو مسلم سامنا تھا، لیکن جیسے مجھ میں ایک خلا تھا، ایک خالی پن تھا، اور ہمیشہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی چیز کی کمی ہے۔ اور پھر اسی طرح میں نے 2 سال گزار دیے، مگر پھر یہ خالی پن حد سے بڑھ گیا، اور مجھے اس کی وجہ معلوم تھی، کیونکہ میں ایسی زندگی گزار رہی تھی جو میرے ایمان سے ہم آہنگ نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے آہستہ آہستہ اسلام کی طرف واپس آنا شروع کیا۔ اور مجھے یاد ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا، لیکن اللہ سے دوبارہ رشتہ جوڑنا اور اسلام کی طرف دوبارہ آنا، کسی گروپ کے دباؤ کے بغیر یا کسی کے یہ کہے بغیر کہ تمہیں یہ سب کرنا پڑے گا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تم یہ کام غلط کر رہی ہو، نہیں، فطری طور پر اسلام کی طرف پلٹنا، اپنے اور اپنے رب کے درمیان دوبارہ سے سفر طے کرنا، یہ واقعی خوبصورت، انتہائی میٹھا احساس تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں ہر روز قرآن کا ایک صفحہ انگلش میں پڑھتی تھی۔ میں نے اپنے بالوں کا افریقی سٹائل میں باندھنا شروع کر دیا، اور ظاہر ہے کہ اس کا اختتام حجاب پہننے پر ہوا۔ میں نے دوبارہ سے نماز پڑھنا شروع کی، میں دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آئی، میں نے دوبارہ اسلام